بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بچوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بچوں کی صحت کس طرح اچھی رہتی ہے، کام دیتا ہے۔ صفائی کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو یہ کریں گے کہ بچوں کو صاف کس طرح رکھنا ہے، اور ایسا صاف رکھنا ہے کہ جس طرح ان کی عمر بڑھتی جائے وہ اس کے عادی ہوتے رہیں۔ بچوں کو صبح جاگنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد اور کھانا کھانے یا کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھائیں۔ بچوں کو پاخانہ کرنے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد، کھانا کھانے کے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سکھائیں۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء بنائیں، بچوں کو اس کا استعمال سکھائیں۔ ممکن ہو تو بچوں کو ننگے پاؤں نہ پھرنے دیں، یعنی جوتوں کے بغیر بچوں کو نہ پھرنے دیں، جوتے انہیں لگوائیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں جن کے جراثیم جلدی جذب کرتے ہیں، ان سے ان کو دور رکھیں۔ انہیں ہر صبح اٹھنے کے بعد دانت صاف کروائیں، ان کے دانت وغیرہ صاف ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ برش کرنا بھی انہیں سکھائیں تاکہ ایک ان کی روٹین بن جائے اور ان کے دانت صاف کریں۔ اگر اس کی جگہ آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ نرم والی مسواک لیں، وہ استعمال کروائیں، وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اور مسواک استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسواک ایک دفعہ، دو دفعہ استعمال کر دیں، 3-4 دفعہ استعمال کر دیں، اس کے بعد کاٹ کر نہیں بنوائیں۔ جب آپ ہر 5 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ استعمال کر دوبارہ بنائیں گے تو اس کا کافی اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مٹھائیاں وغیرہ، ٹافیوں وغیرہ سے بچا کر رکھیں، دور رکھیں، اور ان کے ناخن اچھی طرح کاٹیں۔ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے بچوں پر بیماری جلدی اثر کرے، ان سے انہیں دور رکھیں۔ اس کے ساتھ بچوں کو گندی چیزیں منہ میں نہ ڈالنے دیں، گندی چیزیں نہ کھائیں، اور ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ چھوڑیں جو گندگی والی ہوں یا جراثیم والی ہوں، اور پینے کا صاف پانی انہیں پلائیں۔ ابالا ہوا پانی ہو تو بہت ہی اچھا ہے، ابالا ہوا پانی بچوں کو پلائیں، اور دودھ بوتل کے اندر نہ پلائیں، کیونکہ جب دودھ بوتل کے اندر پلایا جاتا ہے تو پھر دوبارہ جب اسے صاف کیا جاتا ہے تو صحیح صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ انہیں دودھ چمچے کے ساتھ پلائیں، یا کوئی چیز کھلائیں تو چمچوں کے ساتھ انہیں کھلائیں۔ اس کے علاوہ بوتل کے ساتھ انہیں نہ پلائیں، اس وجہ سے بوتل کے اندر جراثیم وغیرہ رہ جاتے ہیں جو بچوں کو نقصان وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ وہ بات کیا ہے؟ ٹیکے کے حوالے سے۔ ٹیکہ بچوں کو بچپن سے خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ انہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹیکے وغیرہ لگوائیں، کیوں جو کم عمر کے وقت میں فالج کا اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے بچہ محفوظ رہتا ہے، معذور ہونے سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ انہیں ٹیکے وغیرہ لگوائیں۔ اس سے کالی کھانسی ہو گئی، جھٹکوں کی بیماری ہو گئی، اور جو مختلف بیماریاں ہیں اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ چند اصول ہیں جو بچوں کو خیال رکھنے کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ ان پہ عمل کریں، اور ایسے ہی باتیں اپنے دوستوں وغیرہ کو بتائیں اور اپنی فیملی کے لوگوں کو بتائیں، تاکہ بچوں کے اوپر ایک اچھا اثر ہو اور بچہ ایک اچھی زندگی گزار سکے اور اچھے دور میں سے وہ گزر سکے۔ تو یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ
میں آپ کو بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ایسی کون سی چیزیں اختیار کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے۔ اس کے رہنما اصول انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔